الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بحرف پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم قواعد بھی بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں پر لگ رہا ہے اور ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور پھر رواں کیسے پڑھیں گے۔ تو ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ کاف پر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا پر زبر ہے اور آگے کاف ساکن ہے، کاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ فا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے اور آگے واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے اور لام مشدد ہے، لام کو با کے ساتھ ملائیں گے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف، تا کاف زبر تک، فا پیش فو، تک فو، را واو پیش رو، تکفورو، نون زبر ن، تکفورون، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ۔ تو ناظرین، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر باریک پڑھا جا رہا ہے، باللہ۔ کیف تکفرون باللہ۔ آگے واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کے آگے حرف تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا پر پیش ہے اور آگے میم ساکن، میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، کاف نون پیش کن، وکن، تا میم پیش تم، وکنتم۔ آگے حمزہ پر زبر ہے اور میم ساکن ہے، میم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ واو پر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا پر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے اور اس کے آگے حرف فا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ فا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور آگے حا ساکن ہے، حا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ یا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، کاف نون پیش کن، وکن، تا میم پیش تم، وکنتم۔
حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر و، ام و، تا دو زبر تن، ام واتن، فا زبر فا، حمزہ ح زبر اح، فاح، یا الف زبر یا، فاحیا، کاف میم پیش کم، فاحیاکم، وکنتم امواتا فاحیاکم، ثم یمیتکم، سا پر پیش ہے اور آگے میم مشدد ہے، میم مشدد کو سا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میم پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا پر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، تا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، اس کے ہجے یوں کریں گے، سا میم پیش ثم، تو ناظرین یہ سا، اس کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ سا کی جگہ سین کی آواز نکل جائے گی اور حرف بدل جائے گا، حرف کے بدل جانے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم نے سا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، سا کا مخرج یہ ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، تو یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا، سا میم پیش ثم، میم زبر م، ثم، یا پیش یو، میم یا زیر می، یو می، تا پیش تو، یو می تو، کاف میم پیش کم، یو می تو کم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، یہاں بھی سارا اس کو بھی اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، یہاں پر میم مشدد ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی غنہ ہوگا، میم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا پر پیش ہے اور ہا ساکن ہے، ہا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے نیچے زیر ہے، آگے دوسری یا ساکن ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، کاف پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، اب اس کے ہجے یوں کریں گے، سا میم پیش ثم، میم زبر م، ثم، یا ح پیش یح، یا زیر یی، یحیی، کاف میم پیش کم، یحییکم، ثم یحییکم، اس کے آگے ہے ثم الیہ ترجعون، یہاں بھی سا پر پیش ہے اور میم مشدد ہے، تو یہاں بھی میم کو سا کے ساتھ ملائیں گے، غنہ بھی کریں گے، اور میم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہاں پر یا لین ہو رہا ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا پر پیش ہے اور را ساکن ہے، را کو تا کے ساتھ ملائیں گے، جیم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین پر پیش ہے اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں نون کی زبر ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا، جب نون ساکن ہوگا تو پھر یہاں پر ایک قاعدہ اور لگے گا مد عارض کا، اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، یہ نون یہاں پر وقف ہونے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ہوگا،
اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، ہا زیر ہی، الیہ، تا را پیش تر، جیم زبر جا، ترجا، عین واو پیش عو، ترجعو، نون زبر نا، ترجعون، آگے وقف، ترجعون، ثم الیہ ترجعون۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کو پڑھا۔ تو اس آیت کے اندر جتنے بھی قواعد ہم نے بتائے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں یہ سارے قواعد سکھائے گئے ہیں۔ تو ان قواعد کو سیکھے بغیر ہمارے لیے قرآن پاک درست پڑھنا بہت مشکل ہے۔ قواعد کا پتہ ہوگا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو پھر ہمارے لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔